أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك صوت عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي صدق الله العلي العظيم. اللهم صل على محمد. اللهم صل على محمد وآل صلوات. اللهم صل على محمد कहते बानोए मक़तल में आई मेरे असग़र की है क़ब्र किस जा कहते बानोए मक़तल में आई मेरे असग़र की है क़ब्र किस जा ढूंढते हूँ करो रहनुमाई मेरे असग़र की है क़ब्र किस जा हाय कैसा हुआ दाग़ दिल पर चैन आता नहीं मैं हूँ मुज़तर हाय कैसा हुआ दाग़ दिल पर चैन आता नहीं मैं हूँ मुज़तर
مجھ کو دیتا نہیں ہے کچھ دکھائی، مجھ کو دیتا نہیں کچھ دکھائی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، کہتے بانوئے مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، میرے بچے کا کوئی پتہ دے، اے زمین بلا تو بتا دے، میرے بچے کا کوئی پتہ دے، اے زمین بلا تو بتا دے، اے فلک ہوں میں تیری ستائی، اے فلک ہوں میں تیری ستائی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، کہتے بانوئے مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، شب ہے گھبرائے گا میرا بچہ، کیسا مقتل میں ہے سب اندھیرا، شب ہے گھبرائے گا میرا بچہ، کیسا مقتل میں ہے سب اندھیرا، لوری دیکھ کر سلانے ہوں آئی، لوری دیکھ کر سلانے ہوں آئی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، کہتی بانوئے مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، کوئی کہتا نہیں کچھ زبان سے، اٹھ گئی کیا مروت جہاں سے، کوئی کہتا نہیں کچھ زبان سے، اٹھ گئی کیا مروت جہاں سے، لوگوں کہے تو میں ہوں اس کی دائی، لوگوں کہے تو میں ہوں اس کی دائی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، کہتی بانوئے مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، تشنگی سے وہ اس کا تڑپنا، اب بھی آنکھوں میں ہے وہ مچلنا، تشنگی سے وہ اس کا تڑپنا، اب بھی آنکھوں میں ہے وہ مچلنا، پیاس اس کی بجھانے ہوں آئی، پیاس اس کی بجھانے ہوں آئی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، کہتے بانوئے مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، تیر ہی تھا بہت جس گلے پر، ہائے پھیرا گیا اس کا خنجر، تیر ہی تھا بہت جس گلے پر، ہائے پھیرا گیا اس پہ خنجر، آسماں دے رہا ہے تو ہائی، آسماں دے رہا ہے تو ہائی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، کہتے بانوئے مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، حشر خیمے میں صادق تھا برپا، روتے جاتے تھے سجادے والا، حشر خیمے میں صادق تھا برپا، روتے جاتے تھے سجادے والا،
بانو کہتی جو مقتل میں آئی، بانو کہتی جو مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، کہتی بانو یہ مقتل میں آئی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا، ڈھونڈتی ہوں کرو رہنمائی، میرے اصغر کی ہے قبر کس جا۔ صلوات۔ درود بھیجیے محمد و آل محمد پہ۔ اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، بھائی سے دم صبح بچھڑ جائے گی زینب، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، سونے دے سکینہ کو کہ پھر سو نہ سکے گی، رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی، اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب، گھبرائے ہوئے لال ہیں سہمی ہوئی مائیں، جی بھر کے میں دے لوں علی اکبر کو دعائیں، لینا ہے ابھی نو محمد کی بلائیں، ہر چند کے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی، کچھ آنکھ میں حسرت ہے تو کچھ آس ہے باقی، لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی، باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ، بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ، جھولا علی اصغر کو جھلاتی ہے سکینہ، کل کون سنے گا میری آہو بکا بھی، ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی، خیمہ تو کجا سر پہ نہ ہوگی یہ ردا بھی، اے رات گھڑی بھر کو تو کہنے دے سکون میں، گر جائیں گے ناصر میرے اعداء کی صفوں میں،
یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خوں میں، اے رات بکھر جا تیرے بس میں ہو جہاں تک، مٹ جائیں گے کل آل پیمبر کے نشاں تک، باقی ہے یہ منظر علی اکبر کی اذاں تک، اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی زینب۔ درود بر محمد و آل محمد۔ محمد و آل محمد صلوات صلوات بر محمد و آل محمد۔ دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، ارے شمر نے مارا جو درہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، نہ ملا پانی اسے آگ بجھانے کے لیے، جل گیا بھائی کا جھولا، جل گیا بھائی کا جھولا تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، اوڑھ کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے، ارے اوڑھ کر سر پہ ردا کان میں در پہنے ہوئے، سامنے آئی جو رملہ، سامنے آئی جو رملہ تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، مار
کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی، ہائے مار کر سید مظلوم کے ہونٹوں پہ چڑھی، جب ہنسا کہ میں کوفہ، جب ہنسا کہ میں کوفہ، تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی۔ کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو بی بی، کیا سکینہ ہو تمہیں اتنا بتا دو، اتنا بتا دو بی بی، ہند نے آ کے جو پوچھا، ارے ہند نے آ کے جو پوچھا، تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، ہائے چاہتی تھی کہ وہ لے آئے اسے خیمے میں، ارے باپ کا لاشا لوٹا، باپ کا لاشا نہ اٹھا، تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، میر سجاد وہ نا کیسے گری روئی نہیں، میر سجاد وہ نا کیسے گری روئی نہیں، آ کے دادی نے اٹھایا، آ کے دادی نے اٹھایا، تو سکینہ روئی، دیکھا جب باپ کا لاشا تو سکینہ روئی، صلوات بر محمد آل محمد۔ ہمارے دیگر صلوات صلی علی محمد۔ نثار کر چکے جب راہ حق میں اصغر کو، تب آئے خیمے میں شہ رخصت مقرر کو، بیاں کیسے کروں بے کسی کے منظر کو، تھی پیش منزل دشوار ابن حیدر کو، کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو،
بٹھایا گھوڑے پہ ہمشیر نے برادر کو۔ ہر ایک بیوی کا دل غم سے تھا تہو بالا، نہ کوئی مونس و یاور نہ کوئی گود کا پالا۔ کوئی لپٹی تھی دامن سے کرتی تھی نالا، کھڑے تھے سر کو جھکائے ہوئے شہ والا۔ کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو، بٹھایا گھوڑے پہ ہمشیر نے برادر کو۔ بلند ہوتی تھی خیمے سے العطش کی صدا، سکینہ کہتی تھی مقتل سے جلد آؤ چچا۔ کبھی پکارتی کوئی کہ آؤ شیر خدا، مدد کا وقت ہے شبیر ہو رہے ہیں جدا۔ کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو، بٹھایا گھوڑے پہ ہمشیر نے برادر کو۔ پکاری زینب مستر کہاں ہو اے اکبر، اکیلا فوج عدو میں ہے چلا نبی کا لشکر، نبی کا پسر۔ خبر نہ لوگے چچا کی اے قاسم دلبر، کہاں پہ ہے میرا شیر جری وفا پے کر۔ کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو، بٹھایا گھوڑے پہ ہمشیر نے برادر کو۔ یہ نوحہ کرتی تھی مقتل میں زینب کبریٰ، بچانے والا کوئی میرے بھائی کا نہ رہا۔ گلو بریدہ سے دیتا تھا ہر شہید صدا، ملے حیات تو ہوں پھر ہزار بار بفدا۔ کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو، بٹھایا گھوڑے پہ ہمشیر نے برادر کو۔ کہا حسین نے زینب سے الوداع ہمشیر، بلا رہے ہیں پے جنگ کب سے یہ بے پیر۔ دھیان رکھنا سکینہ کا ہے بہت ہی صغیر، معاف کرنا جو کر دے کبھی کوئی تقصیر۔ کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو، بٹھایا گھوڑے پہ ہمشیر نے برادر کو۔ لجام تھام کے گھوڑے سے بولے یہ شبیر، ہمارے ساتھ ہے ظلم و ستم کا تو بھی اسیر۔ سفر ہے آخری تجھ پر میرا اے دلگیر، تو ہی ہے مونس و غمخوار میرا وقت اخیر۔ کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو، بٹھایا گھوڑے پہ ہمشیر نے برادر کو۔ امام وقت سے جب ذوالجناح نے یہ سنا، زبان حال سے وہ بے زباں ہوا گویا۔ حضور آپ پر 100 بار میری جان فدا، زہ نصیب کے یہ ورز آپ نے سونپا۔ میں جانتا ہوں کہ یہ آخری سواری ہے، کروں جہاد یہ خود مجھ کو بے قراری ہے۔ سموں سے لپٹی ہوئی آپ کی دلاوری ہے، نہ میرے بابا کو لے جا یہ لب پہ جاری ہے۔ کوئی نہ تھا جو کراتا سوار سرور کو، بٹھایا گھوڑے پہ ہمشیر نے برادر کو۔ انیس رخصت آخر کے وقت تھا محشر، کوئی تو پیٹتی تھی سینہ کوئی بی بی سر۔ کبھی پکارتی تھی اپنے پیاروں کو رو کر، کہاں پہ ہو ذرا یہ حال تو دیکھو آ کر۔ کوئی نہ تھا جو کرتا سوار سرور کو، بٹھایا گھوڑے پہ ہمشیر نے برادر کو۔ صلوات۔ مولا سجاد کے حال کے کچھ اشعار پیش خدمت ہے۔ درود پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں کہ عابد کا حال کیا ہوگا، اسیر ہو کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، اسیر ہو
کہ وہ جب شام میں گیا ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، سنا ہے شام میں جاتے ہی خون رونے لگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا، نہ جانے شمر نے اس وقت کیا کہا ہوگا۔ گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، گلے کے طوق نے عابد کو کیا جھکانا تھا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا، وہ اپنے کھوئے ہوئے لال ڈھونڈتا ہوگا۔ وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، وہ ظلم دیکھے ہیں سجاد نے حسین کے بعد، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا، مجھے یقین ہے کہ اب تک بھی رو رہا ہوگا۔ وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، وہ یاد کرتا تو ہوگا وطن کی شاہی کو، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، بہن کو دفن جو پردیس میں کیا ہوگا، جو غور کیجئے تو عابد بشر نہیں لگتا، جو غور کیجئے تو عابد بشر نہیں لگتا، میرے خیال میں دکھ درد کا وہ شاہ ہوگا، میرے خیال میں دکھ درد کا وہ شاہ ہوگا، یہ سوچتا ہوں۔ صلوات۔
دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، آج مقتل میں فقط بات تمہاری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، ابھی اماں سے ملاقات ہماری ہوگی، کوئی پیغام اگر ہے تو سنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، ہاتھ پابند رسن بہنا تمہارے ہوں گے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، مجھ کو رہ رہ کے خیال آتا ہے لاشے سے میرے، تیر کس طرح نکالو گی بتا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، میرے لاشے کی رہے گی تمہیں پہچان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، چاک کر دو میرے کرتے کا گریبان بہن، کوئی لوٹے نہ اسے ایسا بنا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، سامنے اپنے سکینہ سے اتروا لو گوہر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، ابھی کچھ دیر میں لٹ جائے گا مظلوم کا گھر، یہ امانت کسی گوشے میں چھپا لو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، باہر آنے کو نہ خیمے سے میں کہتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، ہوتے عباس تو تکلیف نہ دیتا تم کو، بن کے عباس مجھے زین پہ بٹھا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، دی تھی اماں نے جو پوشاک وہ لا دو زینب، اپنے ہاتھوں سے کفن مجھ کو پہنا دو زینب، صلوات۔ عظم الله أجورنا وأجوركم بمصابنا بأبي عبد الله الحسين، وجعلنا وإياكم من طالبين بثاره مع وليه الإمام المهدي من آل محمد، اللهم یقیناً عزاداران امام مظلوم قیامت کی شب ہے، یہ عاشور کی شب، اور شاعر نے کس طرح سے یہ منظر
پیش کیا ہے کہ سید الشہداء دیکھ رہے ہیں کہ کس طرح کے اشقیاء موجود ہیں کربلا میں، اور ان کے سامنے ان کی بیٹی موجود ان کی نظروں کے سامنے، اور وہ دیکھ رہے ہیں کہ کل اس بیٹی کے ساتھ کیا کیا ہوگا. اور اس بیٹی کو شاعر نے بیان کیا کہ کس طرح سے ایک باپ نے اپنی بیٹی کو دلاسا دیا ہوگا، سمجھایا ہوگا. عاشور کی شب ہائے سکی نا کا وہ رونا، اور سید مظلوم کا بیٹی سے یہ کہنا، ارے تو روئے میں یہ دیکھ نہیں سکتا سکینہ، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی. کیا ہوئے کسی شب کو جو ہم گھر میں نہ آئے، تم ہم کو نہ پاؤ تمہیں ہم بھی نہیں پائے، تڑپو گی نہیں درد سے وعدہ کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی. ارے بیٹھا کرو کچھ دیر چراغوں کو بجھا کر، سمجھا کرو اس خاک کو لاڈلی بستر بالی کبھی یوں ہی نہیں پہنا کرو بی بی، پہلو میں کبھی ماں کے بھی سو یا کرو بی بی، اچھی نہیں یہ بات نہ رویا کرو بی بی. ارے باقی کچھ دیر کو یہ فرض کرو ہم نہ رہیں گر، باقی نہ رہے ہاتھ کوئی رکھنے کو سر پر، ماحول یتیموں کا بھی سوچا کرو بی بی. ارے عادت ذرا تنہائی میں رہنے کی بھی ڈالو، تصویر تصور میں اسیری کی بنا لو،
آزاد پرندوں کو نہ دیکھا کرو بی بی، اصغر کو نہ مانوس کرو پیار سے اپنے، اکبر کی عروسی کے نہ دیکھا کرو سپنے، صغرا کے قریب نانا بیٹھا کرو محمد وآل محمد صلوات. سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، ہوگا شبیر کے خیموں میں دھواں عصر کے بعد، صبح عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان، صبح عاشور تو دے دی علی اکبر نے اذان، کون دے گا بھلا مغرب کی اذان عصر کے بعد، کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، کم سے کم ہے ابھی بیمار کا بستر باقی، ورنہ تقدیر میں آرام کہاں عصر کے بعد، اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، اے سکینہ تیرے کانوں سے لہو ٹپکے گا، ہوں گے چہروں پہ تماچوں کے نشان عصر کے بعد، اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، اپنا دل کیسے سنبھالے گی علی کی بیٹی، رن میں جب روئے گی شبیر کو ماں عصر کے بعد،
لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، لاش عباس کی دریا پہ تڑپ جائے گی، جب بھی اٹھے گی سکینہ کی فغان عصر کے بعد، کون معصوم سکینہ پہ ترس کھائے گا، کون معصوم سکینہ پہ ترس کھائے گا، کون سمجھے گا یتیموں کی زبان عصر کے بعد، روک لو ہاتھ قلم چوم کے رکھ دو نیر، روک لو ہاتھ قلم چوم کے رکھ دو نیر، لکھ سکو گے نا غموں کا یہ بیان عصر کے بعد، سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد، سب اجڑ جائے گا زہرا کا مکان عصر کے بعد۔ برائے خوشنودی امام زمانہ بلندتر صلوات۔ لکھا ہے جب شب عاشور گزری ایک پہر، لکھا ہے جب شب عاشور گزری ایک پہر، حسین آئے سوئے خیمہ علی اکبر، حسین آئے سوئے خیمہ علی اکبر، شگاف در سے یہ دیکھا کہ وہ ماہ انور، فروغ حسن سے دولہا بنا ہے بستر پر، فروغ حسن سے دولہا بنا ہے بستر پر، عجیب یاس سے ماں بار بار دیکھتی ہے، اٹھا کے شمع رخ گلزار دیکھتی ہے، اٹھا کے شمع رخ گلزار دیکھتی ہے، یہ دیکھتے ہی کلیجے پتیر غم کھائے، خدا یہ سانحہ دشمن کو بھی نہ دکھلائے، وہاں سے خیمہ عباس کی طرف آئے، جری کی چاہ پفرتے علم سے چلائے، جری کی چاہ پفرتے علم سے چلائے، کبھی حسین کے
صدمے سے آہ بھرتے ہیں، کبھی حسام کو سیقل سے صاف کرتے ہیں، کبھی حسام کو سیقل سے صاف کرتے ہیں، جری کے سامنے کلثوم جان کھوتی ہے، کسی خیال میں اشکوں سے منہ کو دھوتی ہے، ردا کو آنسوؤں سے دم بدم بھگوتی ہے، قریب بیٹھی ہوئی زار زار روتی ہے، قریب بیٹھی ہوئی زار زار روتی ہے، وہ رنج و غم ہے کہ حالت تباہ کرتی ہے، فلک کو دیکھ کے ہر بار آہ کرتی ہے، فلک کو دیکھ کے ہر بار آہ کرتی ہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ خواہر نہ یوں لگا، وہ کہہ رہے ہیں کہ خواہر نہ یوں بکا کیجئے، حضور اپنی طرف سے مجھے فدا کیجئے، حضور اپنی طرف سے مجھے فدا کیجئے، نصیب کا نہ فلک سے کوئی گلہ کیجئے، پسر سمجھ کے مجھے شہ کا حق ادا کیجئے، پسر سمجھ کے مجھے شہ کا حق ادا کیجئے، متی صبت رسول انام ہے عباس، ہر ایک عزیز کا ان کے غلام ہے عباس، ہر ایک عزیز کا ان کے غلام ہے عباس، بہن کی شان پرو کر بشان اند بہار، حسین وہاں سے چلے سوئے خیمہ بیما، حسین وہاں سے چلے سوئے خیمہ بیما، قریب جا کے پکارے کہ اے میرے دلدار، رسول پاک کی مسند کے مالک و مختار، رسول پاک کی مسند کے مالک و مختار، اٹھو کہ میری شہادت قریب آ پہنچی، گلا کٹانے کی ساعت قریب آ پہنچی، گلا کٹانے کی ساعت قریب آ پہنچی، وہ رو کے بولے کہ ہے یہ کیا کہا بابا، ہماری زیست میں حضرت پہ یہ جفا بابا، مریض کیوں نہ ہو قربان میں فدا بابا، قریب مرگ ہوں مرنے سے خوف کیا بابا، قریب مرگ ہوں مرنے سے خوف کیا بابا، حسین بولے کہیں وہ بھی رن پر چڑھتا ہے، جو گل اشاروں سے پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، جو گل اشاروں سے پانچوں نمازیں پڑھتا ہے، تمہیں تو کل سے بڑا رنج و غم اٹھانا ہے، حرم کے ساتھ علم پر علم اٹھانا ہے، حرم کے ساتھ علم پر علم اٹھانا ہے، سنبھل سنبھل کے ہر کے جا قدم اٹھانا ہے، جو ہم سے اٹھ نہ سکا وہ ستم اٹھانا ہے، جو ہم سے اٹھ نہ سکا وہ ستم اٹھانا ہے، بتاؤ تو کہ گلوگیر کون پہنے گا،
جو تم نہ ہوگے تو زنجیر کون پہنے گا، جو تم نہ ہوگے تو زنجیر کون پہنے گا، جو بیڑی سامنے آئے تو سر جھکا لینا، خوشی سے توق گراں کو گلے لگا لینا، خوشی سے توق گراں کو گلے لگا لینا، جو تازیاں نے بھی مارے شقی تو کھا لینا، مگر شریعت اسلام کو بچا لینا، مگر شریعت اسلام کو بچا لینا، پس فنا بھی حیات دوام رہ جائے، وہ کیجیو کہ محمد کا نام رہ جائے، وہ کیجیو کہ محمد کا نام رہ جائے، پس فنا بھی حیات دوام رہ جائے، وہ کیجیو کہ محمد کا نام رہ جائے، وہ کیجیو کہ محمد کا نام رہ جائے، لکھا ہے جب شب عاشور گزری ایک پہر، محمد و آل محمد صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا ونبینا وحبیب قلوبنا وطبیب نفوسنا ابی القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، وسيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفداء، صلوات. The reality of our being is our nafs. The reality of our being is our nafs. And this nafs is that very I that we experience for ourselves. Okay? Today I want to start the discussion and talk with understanding this particular I and the effects of both tears on it, as well as the effect this particular I has and how it uses ibadah to grow itself. These two talks I want to have, inshallah. I won't take much of your time today. So this I that you have, first and foremost, you understand that this I, it's something that does not change from since you were very young to when you get very old. This I is not composed, but your body is composed. Okay, so this I that you experience is in fact your nafs, the real you. Now, what happens is when we shed tears for Aba Abdullah, the meanings that we share, that we shed the tears for, they're in fact found near the alim.
the alim is that particular eye. The meanings that we have, that we actually get saddened and we shed tears for Aba Abdullah, they're in fact found near that particular eye. What happens then is, in your person, when you resonate with that particular feeling, that eye slowly shifts and gravitates towards it. And as it's gravitating towards it, it finds a connection with it, and it wants to be closer and closer to that. The same is true for negative meanings too. If a person introducing negative meanings for themselves, for example, if they expose themselves to an environment that has a lot of negative bombardment of meanings towards them, let's say they go into the mall and they have all these pictures bombarded towards them. Some of these pictures and some of these words, you have no control. A meaning within your eye is formed. When you introduce that particular eye to these meanings, in fact, whether you like or you don't like it, the existence of that meaning in your eye is actually affecting that particular nafs. Okay? So what happens is, whenever something is created near that eye, temporarily even, at the lower level, to create that meaning such that you can now understand it and fathom it and interact with it, that eye has now created a smaller version of that particular meaning near it. And because it's created that eye becomes a little bit more in sync with that particular meaning. So now if you have an individual who constantly is surrounding himself with negative things, then there will come a time that even in a place where those muharrikat, those negative things on the outside, those advertisements are not there, his nafs will naturally start to create those negative meanings within him. He doesn't need an external helper anymore. Okay? At the same time now, when you have this particular eye and it disconnects all those negative things and it controls what the input tools take in, what the eye takes in, what the ears take in, and it prevents every meaning from coming close to it, then this eye slowly starts to gravitate towards that food which you give to it, the meanings which you associate with it. If they're positive, it starts to turn towards those positive meanings. And what happens is now, this eye, even if an instance of negativity is coming towards it, it's able to repel that quicker. Its raghba towards the negativity is a lot less. For a few who are able to cut the connection with the negative meanings in a significant manner, the eye starts to develop even a hatred towards a negative feeling. Let me give you an example. In the Holy Quran, when Hazrat Yusuf is before Zulaykha, the verse says, وَحَمَّتْ بِهِ وَحَمَّتْ بِهَا. Okay? That particular verse, if you look at the tafasir of it, it says Zulaykha was trying to be with Hazrat Yusuf alayhi salam, but for Hazrat Yusuf it also says Muhammad biha, he desired something too. What? One of the tafasir said that he wanted to kill her. The action of committing that particular sin was so great before him that he wanted to kill her. And if it was not for the burhan of the Rabb preventing him from that killing, he would have, his anger towards that action was to that extent. Okay? So this eye, when it becomes very, very pure, it simply can't survive in an environment that has negativity. It wants to repel it right away. Salawat, please. So when we interact with different meanings, and the way we interact with them is simply going on things like YouTube or other channels where we don't have control over what meanings come to us. When we interact with those apps or those environments, we're opening that particular eye to create within it a meaning. You see, if you go outside and somebody starts yelling tree, you have no control over the fact that an image of a tree will come in your mind. Okay? In a very similar manner, if certain images are bombarded towards your eye, you simply don't have a control over those meanings taking form within your person. Next, we get to the point about how these tears are supposed to elevate us. See, in the caravan of Aba Abdullah,
we understand that tears are of multiple types. Okay? For example, we know in the Maqatil that when the enemies of Abu Abdullah were attacking Abu Abdullah, some of the atrocities that were very severe, even some of the enemies were shedding tears. We have in our Maqatil that some of the very difficult times when Abu Abdullah was in a very difficult situation, some of the enemies were shedding tears. But are those tears any benefit to those individuals? Absolutely not. Okay. In the caravan of Abu Abdullah, the effect of tears is very similar to the effect of salah. What are we told about salah? That salah is tanha anil fahsha wal munkar. So if you want to see that if your salah's value, what is it? All you have to do is see what the effect of that particular thing is. If I tell you that the purpose of this fan is to cool us, if we just want to see how valuable and how effective this fan is, we have to see if it's cooling us or not, correct? So if we want to see the effectiveness of a cause, all we have to do is and look at the effects and see if they're taking place or not. In the case of salah, if the salah is actually something that is keeping us devoted and focused on Allah subhanahu wa ta'ala, hence is preventing us from being focused on something other than Allah. Okay? So if that's the case, then this salah serves its purpose of keeping us away from fahsha and munkar, things that are away from Allah subhanahu wa ta'ala. But if a person prays salah, but the effects are not there, they have to check the mechanism and see is there something stuck in that particular fan because it's not giving us cold air. It's supposed to. Sometimes something even worse happens. Sometimes there's something stuck in the fan and instead of cold air, it starts to give you hot air. The motor is burning inside. Certain salah, not only do they not prevent you from tanha and al-fahsha, not only do they prevent you from fahsha and munkar, they in of themselves become that very sin that leads you to hellfire. If a person prays salah and it creates for them ujb and pride, all of a sudden that very act becomes something that is negative. Tears in the caravan of Abu Abdullah are very similar in that nature. You see the value of the tears, if I was to give you an analogy, tears are like seeds that a farmer throws on the ground as he's trying to create a harvest for himself. Okay? So what happens is some of those seeds get the right nutrients and they sprout and they turn into a plant. Okay? Those seeds are the valuable ones. Some of the seeds, unfortunately, birds come and they take those and they eat those. Or other insects come and they corrupt them. And all of a sudden those seeds, the seeds valuable. But because of some other mawane, some other things that inhibit the growth of those seeds, all of a sudden those seeds become useless to that particular farmer. Tears in the caravan of Abu Abdullah are exactly like that. Those tears which are helping you change your being, that I of yours, and disconnecting it from the negative meanings that are not associated with Abu Abdullah, those tears are the ones that are sprouting. And those tears which are not doing that, birds are coming and taking them and so on and so forth. And those noble tears, in fact, they are not helping you getting closer to the caravan of Abu Abdullah. They're like those seeds that the farmer has laid on the ground, but they don't sprout because he hasn't protected them from birds and he hasn't protected them from other effects of the weather. Salawat, please. The last point before I talk about what happened on the 9th of Muharram, especially the Shab Ashur, inshallah, is that in the mechanism of creation, Allah subhanahu wa ta'ala has placed ibadah as a very special tool. You see, Allah has no need from anything from us. And how do we prove that? We gave an example of that lumberjack, remember? That you guys had all created in your minds. Every single thing that lumberjack has, you have no need for. If that lumberjack has any money in his pocket, you're the one that gave it to him. You have no need for it. In fact, you're the one sustaining it for him. Every aspect that the lumberjack has,
you have absolutely no need from anything from it because you're the one that's giving it, correct? Now Allah subhanahu wa ta'ala in a very similar manner, similar, not exact, but similar manner, has no needs of any of our ibadat. Our worship does not grant Him a point, nothing. In fact, it's by His will that we've been granted the capacity to worship. Okay? One of the du'as of Imam Sajjad alayhi salam, he says that if it was not you asking me to pray to you and talk to you, out of the fear of your great grandeur, my tongue would not open. In fact, it is you who's asked me to speak that I have the courage to speak to you. These are very deep words of Imam Sajjad alayhi salam. So the purpose of ibadat then is now something very special. See, Allah subhanahu wa ta'ala could have said, all of you guys, when you wake up in the morning, pray 5 times and then go to sleep. He could also said, when you're going to sleep, pray 5 times then and you go to sleep. In fact, He established salah as a very special tool throughout the day, almost holding up the day like a pillar. Okay? And in salah, He repeated certain azkar and certain surahs. Okay? Because He understands that that nafs of yours, it has limited capacity in holding on to meanings. When it gets bombarded with meanings, it can't hold on to a large level of that. It requires regular reminders. Well, that salah now becomes as that pillar that's holding your attention and your attentiveness towards Allah subhanahu wa ta'ala from the morning till the night. Okay? And one purpose of this ibadah, salah, as well as other ibadah that are out there, like reciting the Holy Quran, it's to increase the capacity of individuals in facing hardships. You see, being pious and pure does not mean you're not going to get hardships. We know from Karbala itself that the most purest of peoples, they get hardships. Hardships are part and parcel of this life. So then what mechanism does ibadat play? Well, exactly the mechanism Aba Abdullah used it for. Aba Abdullah uses this night to train his troops. They worship this night, they recite the Quran this night, they do salah this night to do what? To have the capacity to put up with hardships. The mechanism of ibadat and spiritual development is exactly that. It doesn't get rid of those fights you might be having tomorrow. No. All it does is that it allows you to grow in that eye such that the effects of that particular fight don't reach you. You don't get topsy-turvy. Let me give you an example. And then we'll talk about the events from history, inshallah. Salawat. Your nafs, at the surface, it's basically like the sun ray connected to the sun, okay? One aspect of your nafs is connected to this particular earth, this material world. And this same nafs is also sourced in something very grand. Nafakhtu, Allah subhanahu wa ta'ala says, I have put my nafs, my ruh in man itself, right? And then He basically says, فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ, that this is the thing that I have now created. So this nafs, its source is in fact in Allah subhanahu wa ta'ala, but as it comes down in intensity, it also finds itself on the earth as well. So at each level you have certain effects. For example, the sunlight when you have outside, you can't make kebab or anything in it, but if you take the same kebab near the sun, all of a sudden kebab skewer and the person making it basically gets burnt. So the effect increases and changes as the intensity increases and changes. Okay? As the nafs is doing ibadah, what it's doing is it's slowly growing towards the source. Okay? As it's going towards the source, difficulties and problems that are happening at the lower level, they're less affected by it. Let me give you an example. If you were to go 15, 20, 30 meters away from the ground, okay, and then over there, you were standing over there and there was a fight happening on the earth, you wouldn't be able to hear it as clearly as you were if you were on the ground, correct?
the effectiveness of that particular fight reaching your inner self and causing disturbance would be significantly less. Now, if you were, let's say, 1 kilometer away from the earth, okay, then if there was a small fight happening, it wouldn't even phase you over there, correct? Okay. Let's say you were 100 kilometers away from the earth. Even if they put a nuclear bomb on the earth now, that wouldn't phase your inner self over there, correct? Okay. We see that in Karbala, the most difficult of tragedy happened, but it did not shake the core of Aba Abdullah. It did not shake the core of the nufus that were with him. Okay. At each level, the effects were shown. Yes, he cried. Yes, he experienced pain. Because that sunlight is also connected to the ground, correct? But the core of his internal focus didn't wobble for one moment. Not only his, but he did tarbiyah of individuals such that all of them became such. With the hardest of difficulties, their focus remained near the source. And if even a nuclear bomb was spread on the earth, their essence was not affected. Salawat, please. I would like to recount some of the historic events that happened. I feel it is extremely important for us to know authentic events that have happened this day and what actually took place in Karbala from the maqatil that are there. What I'm reading to you right now is in fact from a book called Maqtalul Jami'. Maqtalul Jami' is a research project that approximately 27 of our ulama have conducted, where they've taken all of the maqatil that are currently available and they've done barasi of the sanad and so on and so forth and put them together and put forth now a maqtal which has all the narrations there, and if there was any weakness in any of them, they've put in the footnotes that this particular thing is narrated, but understand that this was a weak chain of narration and so on and so forth. Okay? So Maqtal al-Jami' is this immense project that has recently finished. On the 9th of Muharram, it's narrated that Shimr is sent to Karbala. So Ibn Ziyad sends Shimr with a letter. And this particular letter is saying, up until that point, the enemies, they were still thinking that perhaps Aba Abdullah and the enemies might come to some sort of a conclusion that does not result in war. But on the 9th of Muharram, Shimr is sent to Karbala with a letter. At this point, up until now, water has been cut off from the caravan of Aba Abdullah. There's no water in the tents. But in the camp of Aba Abdullah, they do have some reservoirs of water. Okay? But 3 individuals don't drink a single sip. Imam Hussein himself, Abul Fadl Abbas, and Sayyida Zainab. These 3 individuals, for the sake of the children and the young weaker folks, these individuals don't drink a single sip of water, according to the maqatil. Okay? The rest of them are given very small amounts because they have very small level of water that they have from the 7th basically, which also runs out by the 10th. So Shimr comes, and as Shimr is coming, there's an individual by his name is Mahal ibn Ziham. This individual is in fact connected to Banin. He's from the same tribe as Banin. He comes to Shimr and he says that my cousins are in the camp of Aba Abdullah. I would like to save them. So he asks Shimr to write an aman name for Abul Fadl Abbas and his brothers. And Shimr does that. He goes towards the tent of Aba Abdullah and he says, where are my cousins? And in the beginning, Abul Fadl Abbas and his brothers don't want to go out to him. But Aba Abdullah says, go, he's calling you by name of your kinship. Go see what he wants. So Abul Fadl Abbas and his 3 brothers go out to see Shimr. And there Shimr says that because you are the cousin of those who are in my army, I would like to give you an aman nama. Over here, Abul Fadl Abbas says to Shimr, may Allah, la'nat of Allah on you and your aman nama. And the other brothers of Abul Fadl Abbas say, if you were truly a family member of ours, if you were truly connected to our tribe and had some prestige of our tribe, some honor of our tribe, you would know that there can never be an aman for any of us as long as there is war for the son of Rasulullah. And they push him back. And they come back to Aba Abdullah himself.
At this point, Shimr goes to Umar ibn Sa'ad and he says to Umar ibn Sa'ad that I have this letter from Ibn Ziyad, and in fact he wants you to launch an attack today on the 9th of Muharram. And Umar ibn Sa'ad basically tells Shimr that I'm not sure if I want to do that. I want to delay the decision until maybe Hussein will accept some of the conditions that we have. They have an argument amongst themselves, and Shimr basically says that I have an order that if somebody does not attack today, then I'm supposed to kill them. Okay? So now a group comes towards the tent of Abu Abdullah, and as they're coming, the Maqatil say, Abu Abdullah's tent is right at the beginning facing the army. And Abu Abdullah is outside of his tent, leaning on his sword, sitting down, and his eyes are closed, and he's sleeping. He's resting on that particular sword. Okay, his eyes are closed. And as these horses are approaching, Sayyidah Zainab approaches Abu Abdullah and says, "Oh my brother, there's this group that's coming towards us. Can you wake up and see what's going on?" And Abu Abdullah over there, according to the Maqtal, tells Sayyidah Zainab a dream. He said, "I was just with the Holy Prophet and the Ahlul Bayt in my dream, and they were telling me that tomorrow I will be coming close to them, inshallah." And Sayyidah Zainab starts to cry immensely over there. And Abu Abdullah calms her down and says, "Oh sister, be calm, the enemies are approaching." Right at that point, Abu al-Fadl Abbas comes to Imam Hussein alayhi salam as well, and he says that, "Ya Mawla, this group is coming towards us, what should we do?" Okay. Imam Hussein tells Hazrat Abbas, "Take 20 horsemen and go stop them and see what do they want from us." It's narrated that Abu al-Fadl Abbas goes to that particular group with the ashab of Imam Hussein alayhi salam. One of them is Habib, another one there is Zuhair, and they have others there too. Burair is there too, if I'm not mistaken. And they go over there and they stop the Kufins and they say, "What do you want from us?" They tell him that we have the order to come and attack you today. If you don't accept the request of Ibn Ziyad, which is to give bay'at basically, if you don't do that, then we have to kill you. Abu al-Fazl Abbas over there tells them, "Wait, I have to take your message to Abu Abdullah." So he appoints Habib and Zuhair over there with the rest of them, says, "Hold them here. I will go see Abu Abdullah and I'll come back." Over there, Habib and Zuhair have a very interesting discussion with the Kufians. They tell them that, "Was it not you who wrote the letters to Abu Abdullah himself? He has signed letters from you." It's narrated in the Maqatil, Ibn Sa'd was looking for individuals to go ask Abu Abdullah, "Why have you come?" And he couldn't find a single one in his army who was willing to go. And when he asked them why, he said, "Because my name is on one of the letters that Hussein ibn Ali has." Abu al-Fadl Abbas goes back to Imam Hussein alayhi salam, and he says that they have come. Shimr has told them that either we accept the request of his or we prepare for war. Abu Abdullah tells him that go and speak to them and try to get us one more day. For I love the ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala and I love the recitation of the Holy Quran. Abu al-Fazl goes back to them and says that Abu Abdullah has said that we will respond to you tomorrow. This night we request for doing ibadah of Allah subhanahu wa ta'ala and the recitation of the Holy Quran. The argument between the Shimris happens, but at the end of the day they go back. Abu al-Fadl Abbas is very strong over there and very harsh with them, and they go back. Then the soldiers of Abu Abdullah come back. Abu Abdullah tells them, "Gather the tents around, put them close together, and tie their umuds together such that they can't come into the tents easily." Then Abu Abdullah tells them that tonight, inshallah, we will dig a small trench around the tents to prevent any horseback from coming in, and we should have only one entranceway. Okay? Salawat, please. At this point, Abu Abdullah gathers all his companions and he tells them now night is setting in, the evening is setting in. He gathers all his companions and he tells them that these individuals are thirsty for my blood and I've taken my bay'at from you. Okay? It is narrated as soon as Abu Abdullah says that, Abu al-Fadl Abbas is the first to stand up. And he says to Abu Abdullah that there is no life after you, Hussein. Then one by one the Banu Hashim stand and they tell Abu Abdullah that, "Ya Abu Abdullah, what is life if not with you?"
And then after, the companions stand up too. Here it's narrated that Zuhair stands up and he says that if I was to be born alive and they killed me, and then I was to be resurrected and they killed me again, and this happened multiple times, Abu Abdullah, I would still not leave your side. The night continues and Abu Abdullah is reciting the Holy Quran and the Azkar very loudly with his companions. And they're busy in worship. And it's narrated that in fact 32 people from the army of Yazid, when they realize that Abu Abdullah is reciting the Quran and he's praying in worship, and they realize that they're in fact opposing the son of Rasulullah, they leave the side of Ibn Sa'd and they come and join Abu Abdullah. 32 individuals. Abu Abdullah, even in the last moments, is looking to guide individuals. It is narrated by Imam Sajjad alayhi salam that he says that on the night of Ashura, I was lying down in my tent, unable to move and unable to stand. And Sayyidah Zainab was beside me, and she was taking care of me, my Amma. As she was taking care of me, I saw my father enter the tent, and he was reciting a line of poetry in a very sad tone. Imam Sajjad says that right away when I saw the face of my father, I realized that this is the last time I will see my father before tomorrow. He's narrating, he says that as soon as Amma Zainab heard the poetry from Abu Abdullah, which was talking about him leaving this world, she goes towards Abu Abdullah and she hugs him and she starts to cry. Abu Abdullah consoles her, but she says, I cannot, Ya Abu Abdullah, for this is like me losing Rasulullah. This is like me losing Ali al-Murtada. This is like me losing Fatimatul Zahra. This is like me losing Hassan al-Mujtaba. I can't lose you, Abu Abdullah. Alas, tomorrow a time will come when Abu Abdullah will call out, is there no one to come and help us? The Maqtal narrates that at that time Imam Sajjad alayhi salam is making his way out of the tent and he is not even able to lift his sword. When Abu Abdullah looks at him, he tells Kulsum, "Oh Kulsum, take Sajjad back to the tent, for the earth cannot be empty from the hujjat of Allah." Tomorrow a day will come when Abu Abdullah will have no friends left. Tomorrow a day will come when Abu Abdullah will be approaching the body of Akbar, and it says, وَوَضَعُ وَجْهُهُ عَلَى وَجْهِهِ. It says he will place his face on the face of Akbar. May Allah subhanahu wa ta'ala allow us to be those individuals who are close to the caravan of Abu Abdullah. May He allow our tears to be those tears that fruit into change. May He allow our tears to be those tears that keep us connected to the caravan of Abu Abdullah. Ya Hussein. Ya Hussein. रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़हना, रात न ढलना के उजड़ जाएगी ज़हना, भाई से दमे सुबह हो बिछड़ जाएगी ज़हना, सोने दे सकीना को के फिर सो ना सकेगी,
رونا بھی جو چاہے گی تو پھر رو نہ سکے گی. اصغر سے ملاقات تو پھر ہو نہ سکے گی. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی ذہنا. گھبرائے ہوئے لال ہے سہمی ہوئی مائیں. جی بھر کے میں دے لوں علی اکبر کو دعائیں. لینا ہے ابھی اونو محمد کی بلائیں. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی ذہنا. ہر چاند سے بچوں کی ابھی پیاس ہے باقی. کچھ آنکھ میں حسرت تو کچھ آس ہے باقی. لیکن میرا بھائی میرا عباس ہے باقی. اے رات نہ ڈھلنا اجڑ جائے گی ذہنا. باقی ہے ابھی آل محمد کا سفینہ. بیٹی کے سلانے کو ہے شبیر کا سینہ. جھولا علی اصغر کا جھلاتی ہے سکینہ. کل کون سنے گا یہ میری آہ و بکا بھی. ہوگا تہ خنجر میرے بھائی کا گلا بھی. خیماتوں کو جا سر پہ نہ خیماتوں کو جا سر پہ نہ ہوں گی یہ ردا بھی. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی ذہنا. اے رات گھڑی بھر کو تو رہنے دے سکون میں. گر جائیں گے ناصر میرے اعداء کی صفوں میں. یہ چاند سے چہرے تو نہا جائیں گے خون میں. اے رات نہ ڈھلنا کہ اجڑ جائے گی ذہنا.
بھائی سے دمے صبح ہو بچھڑ جائے گی ذہنا ماتم حسن یا حسین 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 حسین جاد راست مہیاست بیا تاب روی کربلا منتظر ماس بیا تاب روی جاد راست مہیاست بیا تاب روی کربلا منتظر ماس بیا تاب روی جاد راست مہیاست بیا تاب روی کربلا منتظر ماس راستہ ہم کو شہادت کا 72 سے ملا عزم کتنا ہمیں زخم علی اکبر سے ملا خون کتنا ہمیں عباس دلاور سے ملا حوصلہ فوجوں کو ننھے علی اصغر سے ملا کتنے مولا کے ہے احسان بیا تاب روی کربلا منتظر ماس بیا تاب روی جاد راست مہیاست بیا تاب روی کربلا منتظر راہ پر خار ہے دشوار ہے چلنے کے لیے کچھ سہارا نہیں گرتے کو سنبھلنے کے لیے منتظر خون ہے گردن سے نکلنے کے لیے گھوڑے تیار ہے لاشوں کو کچلنے کے لیے شاہ ہے آپ کے مہمان بیا تاب روی کربلا منتظر ماس بیا تاب روی جاد راست مہیاست بیا تاب روی کربلا منتظر ماس بیا تشنہ لب لوگوں کو یہ خون کا دریا دیکھو ٹکڑے ٹکڑے جو ہے قاسم کا یہ لاشا دیکھو بھائی عباس کے یہ دستے بریدہ دیکھو لاش اصغر لیے یہ کون ہے تنہا دیکھو بھر گیا لاشوں سے میدان بیا تاب روی کربلا منتظر ماس بیا جاد راست مہیاست بیا تاب روی کربلا وہ یزیدی جو تھے دنیا کی ہوس کے مارے کر دیے دین کے احکام معطل سارے فرش پر ٹوٹ گئے عرش خدا کے تارے خاک اور خون میں غلطہ تھے وہ بکھرے پارے نوکے نیزہ پہ ہے خران بیا تاب روی کربلا منتظر جاد راست مہیاست بیا تاب روی کربلا منتظر کوئی ایذا نہ پہنچ پائے نبی کے گھر کو راہ شبیر میں ہم اب بھی کٹا دے سر کو تیر لگ جائے نہ حرمل کا علی اصغر کو کوئی برچھی نہیں لگ جائے علی اکبر کو جان پر وار دو تم جان بیا تاب روی کربلا منتظر ماس بیا
جادرا اسم و حیاس بیا تاب روی کربلا منتظر جسم پامال ہے قاسم کا شکستہ سر ہے لاش ریتی پہ ہے اب سوں سے بڑا باہر ہے لاش ریتی پہ ہے اب منہ سے زباں باہر ہے جس کے سینے سے ابلتا ہے لہو اکبر ہے تیر گردن میں ہے جس کے یہ علی اصغر ہے لہو تاحد امکان بیا تاب روی کربلا بیا تاب روی جادرا اسم و حیاس بے روی کربلا قید خانے کی مصیبت میں کوئی آس نہیں باپ کا سر بھی تسلی کے لیے پاس نہیں آج بچی کی مدد کے لیے عباس نہیں کب سے پیاسی ہے سکینہ تمہیں احساس نہیں یہ صدا دیتا ہے زندان بیا تاب روی کربلا منتظر ماس بیا تاب جادرا اسم و حیاس کربلا ناصر مہدی جانب کا ناصر مہدی حق جانب کعبہ آ جا چھوڑ کر دولت دنیا کی تمنا آ جا فیصلہ حر کی طرح کر کے تو آ جا منتظر تیرے ہی غیبت میں ہے مولا آ جا تجھ پہ قربان میری جان بیا تاب کربلا منتظر ماں جادرا اسم و حیاس بیا تاب روی کربلا کاش ای کاش کوئی ہوتا وہاں کا معیار کاش ای کاش کوئی رکھتا مکمل کردار کوئی تعمیر کرا دیتا بخیے کے مزار کاش ہم میں کوئی ہوتا جناب مختار ہے کہاں ایسا مسلمان بیا تاب روی کربلا منتظر ماس بیا جادرا اسم و حیاس بیا تاب روی کربلا منتظر ماس یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین یہ تو مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا ہر دل میں ہوگا ہر گھر میں ہوگا دشت میں ہوگا گلزار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے سیدہ زینب کی یہ عزا ہے فاطمہ زہرا کی یہ دعا ہے زین العبا کے دل کی صدا ہے زین العبا کے دل کی صدا کم یہ دل سوار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین لاشوں پہ شیخ زینب کا وعدہ
دیکھیں گی دنیا اب یہ نظارہ لاشوں پہ شیخ زینب کا وعدہ دیکھیں گی دنیا اب یہ نظارہ اے میرے بھیا ماتم تمہارا میرے بھیا ماتم تمہارا شام کے خونی دربار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے کم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا حسین ظہور مہدی جس روزے ہوگا منظر وہ کتنا پرسوزے ہوگا ظہور مہدی جس روزے ہوگا منظر وہ کتنا پرسوزے ہوگا ممبر پہ ہوگا وارث ہمارا ممبر میں ہوگا وارث ہمارا ماتم پھر ان کی سرکار میں ہوگا مظلوم کا ماتم ہے غم نہ ہوگا یہ تو معصوم کا ماتم ہے غم نہ ہوگا حسین یا حسین حسین یا حسین حسین یا 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 حسین اماں بس ایک رات کا مہمان ہے 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 حسین اماں اندھیری رات ہے اماں غموں کا اندھیرا ہے اب اس کے بعد میرا آخری سویرا ہے وطن سے دور مجھے خوفیوں نے گھیرا ہے اماں بس ایک رات کا مہمان ہے حسین اماں بس ہر ایک شیر دلاور بچھڑنے والا ہے میرے سفینے کا لنگر بچھڑنے والا ہے کہ مجھ سے میرا برادر بچھڑنے والا ہے اماں بس ایک رات کا مہمان ہے حسین جواں پسر کا جنازہ میں کل اٹھاؤں گا غم و علم سے ضعیفی میں لڑکھڑاؤں گا ضرور آنا میں اماں تمہیں بلاؤں گا اماں بس ایک رات کا مہمان ہے حسین اماں لہو کی صبح کو رن ایسا پڑنے والا ہے کہ مجھ غریب سے کنبہ بچھڑنے والا ہے بھرا ہوا میں میرا گھر اجڑنے والا ہے اماں بس ایک رات کا مہمان ہے حسین اماں میری سکینہ کو سینے سے تم لگا لینا گرے جو ناک سے اماں اسے اٹھا لینا ستمگروں کے تماچوں سے تم بچا لینا اماں
بس ایک رات کا مہمان ہے حسین اماں، ابھی تو جھولائے اصغر بھی رن کو جائے گا، ضعیف باپ کے ہاتھوں پہ تیر کھائے گا، لہو میں ڈوب کے بشیر مسکرائے گا، اماں بس ایک رات کا مہمان ہے حسین اماں، بس ایک رات کا مہمان ہے اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، 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 اولاد سیدہ پر سجاد رو رہے ہیں زینب سے منہ چھپا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، سب مل کے جواب دیں، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، سب مل کے پڑھیے، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر ایک سمت بے کفن ہے بھائی کا اس کے لاشا، عباس کی بہن کا باقی رہا نہ پردہ، اب سوچتی ہے زینب مانگے کفن یا چادر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر بازو کہیں پڑے ہیں، لاشا کہیں پڑا ہے، زینب کی بے بسی پر غازی تڑپ رہا ہے، روتی ہے بے کسی بھی فرش عذاب بچھا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر 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 تو گھر میں دو قدم بھی پیدل نہیں چلی ہے، ایک دن میں وہی زینب عباس بن گئی ہے، پہلے پہ آ گئی ہے تنہا لب اٹھا کر، کیسی یہ شام آئی، اولاد سیدہ پر کیسی
یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر سجاد سے لپٹ کر کہتی رہی سکینہ احساس ہو رہا ہے میں ہو گئی یتیمہ ظالم ڈرا رہا ہے نیزہ دکھا دکھا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ دیکھو کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر لاشوں کے درمیان وہ بابا کو ڈھونڈتی ہے منہ اپنا پیٹ کر یہ فریاد کر رہی ہے قدموں میں ہی سلا لو بابا مجھے بلا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر 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 جب آ گئے نجف سے بیٹی کو ملنے بابا خانوں پہ رکھ سر یہ کہنے لگی وہ دکھیا زینب اجڑ گئی ہے کر وہ بلا بسا کر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی یہ شام آئی اولاد سیدہ پر کیسی حسین یا 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 حسین کرتے تھے رو رو کے حضرت پیاں توڑ گئے میری قمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہو عباس زمین پر یہاں کرتے تھے رو رو کے حضرت پیاں توڑ گئے میری قمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہو عباس زمین پر یہاں لاش اٹھائے گا کون شیر قبر بنائے گا کون ہم کو سنبھالے گا کون توڑو نہ غربت میں میری آس اٹھو اٹھو حسین آیا ہے عباس اٹھو روتا ہے مظلوم بس دیاس اٹھو اٹھو بس اب گھر میں چلو بھائی جان کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت پیاں توڑ گئے بھائی روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہو عباس زمین کون خبر لے میری ہائے میری بے کسی چلتی ہے دل پر چھڑی
کیا ہوا سقائے سکینہ کو آہ کس نے کیا میرا بھرا گھر تباہ کیا ہوا عباس برادر کی چاہ اب گئے وہ پیار کی باتیں کہاں کرتے تھے رو رو کے یہ حضرت بیاں ہے میری قمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہو عباس زمین پر مر گیا اکبر پسر تھام لو میری قمر لٹ گیا بے کس کا گھر قوت بازو میرا کیا ہو گیا زینت پہلو میرا کیا ہو گیا عاشق دل جو میرا کیا ہو گیا کیا ہوا افسوس میرا قدردان کرتے تھے رو رو کے حضرت بیاں توڑ گئے میری کمر بھائی جان روتی ہے خیمے میں سکینہ وہاں سوتے ہو باز زمین یا حسین 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 حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور لاڈلا روکو ذرا یہ تیر تو سجدہ کرے ادا روکو ذرا یہ تیر تو سجدہ کرے ادا زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور را کا لاڈلا زخموں سے چور چور را کا لاڈلا زخموں سے چور لا کیسے جوان بیٹے کی وہ لاش اٹھائے کیسے جوان بیٹے کی وہ لاش اٹھائے ٹوٹی ہوئی کمر ہے کیا باس چل بسا ٹوٹی ہوئی کمر ہے کیا باس چل بسا زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور را کا لاڈلا زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے زہرا کا لاڈلا چینی گئی ردائیں تو منظر عجیب تھا چینی گئی ردائیں تو منظر عجیب تھا سیدانیوں نے بالوں سے منہ کو چھپا لیا سیدانیوں نے بالوں سے منہ کو چھپا لیا زخموں سے چور
ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور چور لا زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے لاڈلا ہے امت نے خوب اجر رسالت دیا ہمیں امت نے خوب اجر رسالت دیا ہمیں تو بے کفن حسین میں زینب ہوں بیردا تو بے کفن حسین میں زینب ہوں بیردا زخموں سے زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور چور کا لاڈلا روکو ذرا یہ تیر تو سجدہ کرے ادا روکو ذرا یہ تیر تو سجدہ کرے ادا زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا زخموں سے چور چور ہے زہرا کا لاڈلا یا حسین 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 مرنے کے لیے جاتا ہے بھائی تیرا زینب مرنے کے لیے جاتا ہے بھائی تیرا زینب ہر سمت سے ماں جایا تیرا گر گیا زینب مرنے کے لیے جاتا ہے بھائی تیرا زینب مرنے کے لیے جاتا ہے بھائی تیرا زینب تم جانتی ہو خیمے میں اب کوئی نہیں ہے بہنا میری بہنا عباس نہیں قاسم و اکبر بھی نہیں ہے بہنا بے شیر کی میت بھی میں دفنا چکا زینب مرنے کے لیے جاتا ہے بھائی تیرا زینب مرنے کے لیے جاتا ہے بھائی تیرا زینب کس طرح سنبھالے دلے بے چین کو لیلا بہنا وہ بھول نہیں پائے گی اکبر کا کلیجہ بہن اس کے دل مضطر کو بھی دو حوصلہ زینب مرنے کے لیے جاتا ہے زینب مر بے شیر کی ماں بیٹھی ہے جھولے کو سنبھالے بہنا سب لوریاں چپ ہو گئے ہونٹوں پہ ہے نالے چہرے پہ میرے خون ہے بے شیر کا زینب مرنے کے لیے تیرا زینب اب سوکھے کلے پر میرے چل جائے گا کھنجر بہنا میری بہنا
لے جانا ہے سجاد کو شولوں سے بچا کر بہنا، اب ظلم کا انداز بدل جائے گا زینا، مرنے کے لیے جاتا ہے بھائی تیرا، اب مرنے ہو جائیں گے اب ظلم کے انداز نرالے بہنا میری بہنا، جو رہ گئے خیمے میں وہ ہے تیرے حوالے بہنا، اب فرض ادا کرنا ہے عباس کا زینا، مرنے کے لیے جاتا ہے بھائی تیرا زینا، مرنے کے لیے جاتا ہے بھائی تیرا زینا۔ میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، آل عمران کہاں اور زندان کہاں، یہ بہن قید ہوئی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، ہم کو پانی نہ ملے تیری خوشبو تو رہے، تیرے بازو نہ کٹیں چاہے مشکی زاچ دے، یہ مگر ہو نہ سکا تیرے بازو ہے جدا، مجھ پہ ہے تشنا لبی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی سب مل کے تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، دھوپ میں تو تھا شجر تجھ سے آباد تھا گھر، ہے برہنا میرا سر کیا نہیں تجھے کو خبر، اے علمدار وفا اس بہن کو باخدا، خود سے ڈھارستی بڑی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی، آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرام، ریت پر جلتی ہوئی
جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی آ گئی شام علم لٹ گئے اہل حرام ریت پر جلتی ہوئی ہو گیا ٹھنڈا عالم کوئی سا دینے کے لیے مجھ سے ملنے کے لیے آ گئے بابا علی تم نہ آیا غازی جلدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جلدا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کیا کہوں شیر میرے تیرے داہم بولیے یہ مسلمان سارے شہر در شہر گئے حرکت کوفہ کبھی حرکت شام کبھی بارہا ہم پہ ہنسی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی کتنی بے باسی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی قید خانے میں قضا جب سکینہ کو ملی دیکھ کے کرتے کا کفن بچی دفنائی گئی اس گھڑی نام تیرا صورت ناد علی بس میں دہراتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی بتا کسے تو نہ آیا غازی کتنی بے باسی بہن اے شہنشاہ وفا نام لے لے کے میرا جب یہ ظالم نے کہا ناز تھا جس پہ تجھے اب بلاؤ نہ اسے اور میں روتی رہی تو نہ آیا غازی جب ردا سر سے چھنی میں صدا دیتی رہی تو نہ آیا یا حسین 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 حسین یا 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 حسین بر محمد و آل محمد صلی اللہ علیہ
متوجه زيارت اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن وأهلك أعداءهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليك يا أبا عبد الله، السلام عليك يا ابن رسول الله، السلام عليك يا ابن أمير المؤمنين وابن سيد الوصيين، السلام عليك يا ابن فاطمة سيدة نساء العالمين، السلام عليك يا ثار الله وابن ثاره والوتر الموتور، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت ما بقي الليل والنهار يا أبا عبد الله. لقد عظمت الرزية وجلت وعظمت المصيبة بك علينا وعلى جميع أهل الإسلام، وجلت وعظمت مصيبتك في السماوات على جميع أهل السماوات. فلعن الله أمة أسست أساس الظلم والجور عليكم أهل البيت، ولعن الله أمة دفعتكم عن مقامكم وأزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها، ولعن الله أمة قتلتكم، ولعن الله الممهدين لهم بالتمكين من قتالكم. برئت إلى الله وإليكم منهم ومن أشياعهم وأتباعهم وأوليائهم. يا أبا عبد الله إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم إلى يوم القيامة. ولعن الله آل زياد وآل مروان، ولعن الله بني أمية قاطبة، ولعن الله ابن مرجانة، ولعن الله عمر بن سعد، ولعن الله شمرا، ولعن الله أمة أسرجت وألجمت وتنقبت لقتالك. بأبي أنت وأمي لقد عظم مصابيه بك، فأسأل الله الذي أكرم مقامك وأكرمني بك أن يرزقني طلب ثارك مع إمام منصور من أهل بيت محمد صلى الله عليه وآله. اللهم اجعلني عندك وجيها بالحسين عليه السلام في الدنيا والآخرة. يا أبا عبد الله إني أتقرب إلى الله وإلى رسوله وإلى أمير المؤمنين وإلى فاطمة وإلى الحسن وإليك بموالاتك وبالبراءة ممن أسس أساس ذلك وبنى عليه بنيانه وجرى في ظلمه وجوره عليكم وعلى أشياعكم. برئت إلى الله وإليكم منهم وتقرب إلى الله ثم إليكم بموالاتكم وموالاة وليكم وبالبراءة من أعدائكم والناصبين لكم الحرب وبالبراءة من أشياعهم وأتباعهم. إني سلم لمن سالمكم وحرب لمن حاربكم وولي لمن والاكم وعدو لمن عاداكم. فأسأل الله الذي أكرمني بمعرفتكم ومعرفة أوليائكم ورزقني البراءة من أعدائكم أن يجعلني معكم في الدنيا والآخرة
وأن يثبت لي عندكم قدم صدق في الدنيا والآخرة، وأسأله أن يبلغني المقام المحمود لكم عند الله، وأن يرزقني طلب ثاري مع إمام هدى ظاهر ناطق بالحق منكم. وأسأل الله بحقكم وبشأن الذي لكم عنده أن يعطيني بمصابي بكم أفضل ما يعطي مصابا بمصيبته، مصيبة ما أعظمها وأعظم رزيتها في الإسلام وفي جميع السماوات والأرض. اللهم اجعلني في مقامي هذا ممن تناله منك صلوات ورحمة ومغفرة. اللهم اجعل محياي محيا محمد وآل محمد، ومماتي ممات محمد وآل محمد. اللهم إن هذا يوم تبركت به بنو أمية وابن آكلة الأكباد اللعين ابن اللعين على لسانك ولسان نبيك صلى الله عليه وآله في كل موطن وموقف وقف فيه نبيك صلى الله عليه وآله. اللهم العن أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن معاوية عليهم منك اللعنة أبد الآبدين. وهذا يوم فرحت به آل زياد وآل مروان بقتلهم الحسين صلوات الله عليه. اللهم فضاعف عليهم اللعن منك والعذاب الأليم. اللهم إني أتقرب إليك في هذا اليوم وفي موقفي هذا وأيام حياتي بالبراءة منهم واللعنة عليهم وبالموالاة لنبيك وآل نبيك عليه وعليهم السلام. اللهم العن أول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم العن العصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتله. اللهم العنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. اللهم خص أنت أول ظالم باللعن مني، وابدأ به أولا ثم العن الثانية والثالثة والرابع. اللهم العن يزيد خامسا، والعن عبيد الله بن زياد وابن مرجانة وعمر بن سعد وشمرا وآل أبي سفيان وآل زياد وآل مروان إلى يوم القيامة. اللهم لك الحمد حمد الشاكرين لك على مصابهم. الحمد لله على عظيم رزيتي. اللهم ارزقني شفاعة الحسين
يوم الورود وثبت لي قدم صدق عندك أسمع الحسين وأصحاب الحسين الذين بذلوا مهجهم دون الحسين عليه السلام. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين.